اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور وہ وقت یاد کرو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار اس کو پرامن شہر بنا دیجئے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے باسیوں میں سے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک دعا کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پیشوا بنائیں گے، تو انہوں نے فوراً عرض کیا کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی پیشوا بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان میں سے جو ایمان والے ہوں گے ان کو بناؤں گا، اور جو کافر ہیں ان کو یہ میرا عہد شامل نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور دوست اپنے دوست کے مزاج کو سمجھتا ہے، اس کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میرے کسی معاملے سے میرے دوست کو کوئی رنج نہ پہنچے۔ چنانچہ وہاں سے انہوں نے معلوم کیا، محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو نوازنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر دعا میں ہی خود اپنی طرف سے ایمان والوں کو شامل کر لیا کہ اللہ میری اولاد میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کافر ہوں گے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوگا ان کو بھی لطف اٹھانے کا موقع عطا کروں گا ایک مدت تک، اور ساتھ یہ بتایا کہ وہ معاملہ اور تھا اور یہ معاملہ اور ہے۔ رزق ایمان والوں کو بھی ملے گا اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی عطا ہوگا، البتہ پیشوائی اور رہنما ہونا، پیشوا ہونا یہ صرف ایمان والوں کا حق ہے، بشرطے کہ وہ ایمان کے معیار پہ قائم رہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ رزق کافروں کو بھی پہنچے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں ان کو کھینچ لوں گا جہنم کے عذاب کی طرف، یعنی آخرت میں پھر کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کا بھی تصور کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ کام میں شریک تھے۔ یہاں پر قرآن پاک کا اسلوب، طریقہ کار، طرز بیان یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ اگر عام عربی کے محاوروں کو دیکھیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اذ یرفع ابراہیم باسماعیل القواعد من البیت، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کام بھی ایک تھا، دونوں اس میں شریک تھے اور دونوں ہی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور آخر میں جا کر وہ اسماعیل کا لفظ لائے ہیں، تو اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اس سے ہمیں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ کام کی نسبت بڑوں کی طرف کرنی چاہیے، کہ بڑوں نے یہ کام کیا ہے اور ہم بھی ان کے معاونین میں تھے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، ہم بھی ان کے پاس تھے۔ اور اسی طرح بسا اوقات کسی کو بتاتے ہوئے اس کا اتفاق ہوتا رہتا ہے
کہ میں ابا جی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میں اس وقت ابا جی کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ کہنا کہ میرے پاس ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ لطیف مزاج اور شفاف طبیعتیں ان دونوں کا فرق سمجھتی ہیں، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، یہ ادب کا لفظ ہے، اور وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اس درجے کا ادب اور احترام نہیں ہے۔ ہمیشہ کام کی نسبت اپنے بڑوں کی طرف کرنی چاہیے، یہی شروع سے طرز زندگی اور طرز انسانیت چلا آ رہا ہے۔ اب جب کہ اس قسم کے جملے ہماری زبانوں پہ آنے لگے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، اور آپ ہمارے لیے کیا کرتے رہے، اور آپ نے ہمارے لیے کیا بچایا، فلاں فلاں قسم کے جملے سننے کا اتفاق ہوتا ہے، جو بڑے ہی نازیبا جملے ہیں اور غیر مناسب اور ناشکری پر مشتمل جملے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ تعمیر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی البتہ ان کے ساتھ کام میں شریک تھے۔ تو ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طرز اور ایک ادب سکھایا گیا ہے کہ کسی بھی کارنامے کو اپنا کارنامہ ظاہر کرنے کی بجائے اپنے بڑوں کا کارنامہ ظاہر کرنا چاہیے، پھر پتہ چل جاتا ہے انسان کو خود ہی کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور جب ہر ان کے کارنامے کو بھی اپنا ہی کارنامہ انسان تصور کرنے لگتا ہے تو پھر واقعی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، آنکھوں پہ پٹی بندھ جاتی ہے، پھر نہیں پتہ چلتا کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ربنا تقبل منا، تو بیت اللہ بنایا، کعبہ تعمیر ہوا، اور اس سے پہلے بے شمار قربانیاں جن کا تذکرہ چلتا آ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تصور پیش کیا جا رہا ہے اصل میں، کیونکہ مشرکین بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، یہود کہتے تھے ہم، نصارہ کہتے تھے ہم، مسلمان کہتے تھے ہم۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے تھے، اب دیکھو کہ تم میں سے کون ایسا ہے۔ تو اتنی ساری قربانیاں دے کر اور ان میں کامیابی حاصل کر کے انسان میں ایک غرور، تکبر، بڑائی، کبر وغیرہ چیزیں آتی ہیں، لیکن یہاں پر کیا تھا کہ یہ سارا کچھ بنا کر پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گو تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ تو یہ جو کچھ ہوا، اس کے بعد اگر آپ کی طرف سے قبولیت ہو گئی تو سبحان اللہ، پھر تو ہماری ساری محنت مشقت کام آ گئی۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے قبولیت نہ ہوئی تو پھر کچھ بھی نہ ہوا۔ چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ایسے لوگوں کی مدح اور تعریف کی گئی ہے جو رات کے آخری پہر خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، عبادت، ذکر، اذکار کرتے ہیں، اور پھر سحریوں کا وقت جب قریب ختم کے ہوتا ہے تو پھر استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ کو بڑی پسند آئی، اللہ کو بڑی بھلی لگی کہ اچھے کام بھی کرتے رہے اور بعد میں پھر اپنی ہی کوتاہی پر نادم بھی ہیں اور معافی چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا حق ادا نہ ہو سکا، اس شان کی عبادت نہ کر سکے، تو اس پر اللہ کا رحم جوش مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اعمال کو قبول فرماتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، اور تیسری دفعہ والے کو تھوڑا کھینچ کے استغفر اللہ۔ تو پڑھ کے تو نماز ہٹے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد بجائے اس کے کہ ہمارے اندر بڑائی آئے، ہم اور جھک جائیں کہ اے اللہ ہم نے نماز پڑھی ہے لیکن آپ کی شیان شان نہیں تھی، اب بجائے اس کے کہ ہماری کوتاہیوں کو دیکھ کر یہ لپیٹ کر ہمارے منہ پہ دے ماری جائے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو قبول فرما لیں، آپ ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما دیں۔ تو یہ ادا اللہ کو پسند ہے، انبیاء کرام سے چلی آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اسی ادا کا تذکرہ ہے کہ اے ہمارے رب اب اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سب کچھ سننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہماری نیتوں سے بھی واقف ہیں۔ تو شیطان، ابلیس، مردود
پہلے تو ہمیں نیک عمل کی طرف آنے نہیں دیتا، اگر آ جائیں تو پھر طرح طرح کے عجب خود پسندیاں دل میں پیدا کر کے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے میں الحمدللہ، استغفر اللہ، اس قسم کے ورد یہ فائدہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ، یعنی یہ سب کچھ اللہ کی تعریف ہے، تو اسی نے توفیق بخشی تو ہو گیا ہے، اور جو کوتاہی ہیں اس پر اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، تو یہ قبولیت کی گویا کہ ایک مہر اور ضمانت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے محفوظ فرمائیں۔